الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کی تخلیق فرمائی، کائنات کے اندر رنگ بے شمار ناتعداد مخلوقات پیدا فرمائی، ان مخلوقات میں نوع انسانیت کو بھی جگہ عطا فرمائی، جن کی زندگی گزارنے کا ڈھنگ، طریقہ، سلیقہ، دستور پیارے پیغمبر محمد کریم علیہ السلام والتسلیم کے ذریعے ہم تک پہنچایا، جس نے زندگی کے ایام شریعت کی روشنی میں بسر کیے، اس کے لیے دنیا بھی آسان اور آخرت بھی اس کے لیے کامیابی اور کامرانی اس کا مقدر بن جائے۔ اگر دنیا سے اپنا تعلق جوڑ لیا، سب کچھ دنیا کا اپنے لیے سمجھ بیٹھا، دنیا کی محبت اس کے دل و دماغ جسم کے انگ انگ میں بس گئی،
تو پھر کل قیامت کے دن بڑی ندامت، شرمندگی اور ذلت اٹھانی پڑے گی۔ وہ دن کوئی معمولی دن نہیں، وہ انتہائی مشکل ترین، ہیبت ناک، وحشت ناک اور خوفناک دن ہے۔ یہ خوبصورت آسمان، یہ چمکتے دمکتے ستارے، سورج و چاند، زمین کی یہ رنگینیاں اور یہ بہاریں، سب کچھ ختم ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین اپنی کلام پاک کے اندر اس دن کا نقشہ یوں بیان فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک ما القاریۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، کہ اس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ یہ خوبصورت آسمان یہ ٹوٹ جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ اللہ کا کلام کہتا ہے، اذا الشمس كورت واذا النجوم انقدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت۔ کہیں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اذا السماء انفطرت، کہ آسمان پھٹ جائے گا۔ کہیں فرمائے اذا السماء انشقت، یہ خوبصورت آسمان یہ پھٹ جائے گا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، یہ چاند اور سورج اپنی روشنی کھو بیٹھیں گے، ستارے جھڑ جائیں گے، عجیب منظر، عجیب کیفیت ہوگی۔ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، زمینوں پہاڑوں کو ٹکرا ٹکرا کر پاش پاش کر دیا جائے گا۔ سارے کے ساری خلقت جمع ہوگے، درندے جمع ہو جائیں گے، پرندے جمع ہو جائیں گے، جانور جمع ہو جائیں گے، حشرات الارض پورے کے پوری مخلوقات۔ ہیبت اور خوف کا منظر یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین اپنے ہاتھ کے اوپر زمین آسمان، ایک ہاتھ کے اوپر زمین کو اٹھا لے گا اور دوسرے ہاتھ پر اللہ پاک آسمانوں کو اٹھا لے گا، اور اللہ رب العالمین اس طرح حرکت دے گا اور فرمائے گا، انا الملک انا الملک، میں بادشاہ ہوں، میری بادشاہت ہے۔ این الجبارون این المتکبرون، ذرا بتاؤ دنیا کے وہ جابر کہاں چلے گئے، دنیا کے وہ متکبر کہاں ہیں، آج کہاں ہے، نظر نہیں آتے۔ آسمان و زمینوں کو اٹھا کر اللہ اپنی انگلیوں پہ ایسے جنبش دے گا، کیا کیفیت ہوگی؟ اللہ رب العالمین کا غصہ اس قدر ہوگا کہ اللہ رب العالمین پوچھے گا، لمن الملک اليوم لمن الملک اليوم، آج بتاؤ کس کی بادشاہت ہے، آج کس کا رعب و دبدبا ہے، آج کس کی بادشاہت ہے؟ اللہ رب العالمین بار بار پوچھتے ہیں، لمن الملک اليوم لمن الملک اليوم، پوری خلقت موجود ہے، اولیاء موجود ہیں، اتقیاء موجود ہیں، علماء موجود ہیں، انبیاء موجود ہیں، اولیاء موجود ہیں، پوری خلقت موجود ہے، امیر بھی موجود، غریب بھی موجود، حاکم بھی موجود، رعایا بھی موجود، لیکن کسی کی کیا جواب دے پائے؟ ہیبت اور وحشت اور خوف کا منظر یہ ہوگا کہ کوئی جواب نہیں دے پائے گا۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا، للہ الواحد القہار، آج اس اکیلے زبردست اللہ کی عدالت ہے۔ آج میں پوچھوں گا، الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم، دنیا کے اندر اپنی منمانی کی، اپنی خواہشات، جو جی چاہتا، جو دل چاہتا، جس طرح چاہتے اسی طرح کرتے ہیں۔ کبھی سوچا نہیں اس دن کے بارے، کبھی غور نہیں کیا کہ اللہ کے حضور حاضری دینی ہے، اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی محبت، دنیا کے جاہ و جلال کو دے کر اس دن کو بھلا دیا، اپنے مالک کو بھلا دیا۔
آج اللہ رب العالمین پوچھیں گے الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم، آج فیصلے کا دن ہے، حساب و کتاب کا دن ہے۔ میں پوچھتا ہوں زندگی کس طرح گزاری، کس مقصد کے لیے بھیجا تھا، کیا کر کے آئے ہو، کیسی زندگی کے ایام گزار کے آئے ہو۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ترازو قائم ہو جائے گا، انسانوں کی نیکیاں اور بدیوں کا وزن کیا جائے گا۔ کیا حالت ہوگی، ذرا اس کیفیت اور اس دن کا ذرا منظر کا نقشہ اپنے دل و دماغ میں لائیں تو صحیح، کیا حال ہوگا بندے کا۔ لیکن جس نے دنیا کے اندر اپنے رب کو منا لیا، اعمال صالح کر لے، نیک عمل کر لیے، میدان محشر کا خوف، میدان محشر کا خوف اس کے دل میں نہیں ہوگا، کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ اللہ پاک اپنی کلام پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں سورہ قاف، جو شخص آخرت کی ملاقات میں اپنے آپ کے کامیابی اور کامرانی اور آخرت کے خوف سے بچنا چاہتا ہے تو فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، عمل صالح کر لو، نیک عمل کر لو۔ اللہ پاک نے یہ سنہری موقع عطا فرمایا، صحت بھی عطا فرمائی، فرصت بھی عطا فرمائی، ٹائم بھی ہے، وقت بھی ہے، صحت بھی ہے، سلامتی بھی ہے، آج عمل کر لو۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، اگر آخرت کے اندر کامیابی چاہتے ہو، اس وحشت دن سے، ہیبت والے دن سے، خوفناک دن سے اگر بچنا چاہتے ہو، اس دن کی ذلت سے بچنا چاہتے ہو، فلیعمل عملا صالحا، نیک عمل کر لو۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے یہ خوشخبری سنا دی، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، فرمایا ان لوگوں کو خوشخبری سنا دو، ان لوگوں کو خوشخبری سنا دو جن کے پاس نیک عمل ہے، عمل صالح کر لیے، نیک عمل کر لیے، آج ان کے لیے کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ دوسرے مقام پہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جس نے عمل صالح کر لے، ایسا حیبت ناک دن، وحشت ناک دن، یہاں رب سلم سلم کی صدائیں، فرمایا تمہیں کوئی غم نہیں، کوئی خوف نہیں۔ سورہ مائدہ، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں جن کے پاس عمل صالح موجود ہے، عمل صالح، نیک عمل موجود ہیں۔ اتنا بڑا ہیبت ناک دن، وحشت ناک دن، لیکن کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں۔ اگر اس دن کے ڈر سے بچنا چاہتے ہو تو پھر آج عمل صالح کر لو۔ قرآن مجید جس کی حقانیت میں کوئی شک نہیں، جو سچی اللہ کی کلام ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں، عمل کرنے والے کوئی بھی ہو۔ سورہ نحل کے اندر من آمن باللہ والیوم الآخر، اور سورہ نحل کے اندر اللہ پاک نے کیا فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبتا ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا يعملون۔ عمل صالح صرف مرد نہیں، اگر عورتیں بھی اس دن کی ہیبت سے بچنا چاہتی ہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثى، مرد بھی عمل صالح کر لیں، نیک عمل کر لیں، عورتیں بھی نیک عمل کر لیں، اس دن پھر کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، بلکہ اللہ رب العالمین نے تو بشارت سنائی،
من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنہ. مرد و عورتیں جس کے پاس نیک عمل ہیں فرمایا وہ سیدھے جنت میں. فاولئک يدخلون الجنہ. انہیں کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں. شرط یہ ہے کہ عمل صالح نیک عمل کا ذخیرہ ہو. وَيُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَاب. اللہ رب العالمین جنت میں بے انتہا رزق عطا فرمائے گا، نعمتیں ہی نعمتیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو دل میں آیا، جو جی چاہے، جس چیز کو پسند کرو، دل میں تصور لانا، خیال کرنا تمہارا کام، اس نعمت کا تم تک پہنچانا رب کا کام. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. ہر چیز تمہیں مہیا ہوگی. یرزقون بغیر حساب، بغیر حساب کے خوب اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرمائے گا. شرط عمل صالح ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے عورتیں ہیں. کامیابی کے لیے معیار جو ہے وہ صرف اور صرف عمل صالح ہے. اگر غلطی ہو گئی، سستیاں ہو گئی، کس قدر مہربان ہے اللہ رب العالمین. اگر سستی ہو گئی، اب سوچ آئی کہ غلطی کر بیٹھا، میں تو عمل صالح جمع نہیں کر سکا. اللہ رب العالمین سورہ مومن ارشاد نے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. اللہ پاک فرماتے ہیں میرا بندہ اگر تمہیں غلطی ہو گئی، تم سے غلطی ہو گئی، سستی ہو گئی، غفلت ہو گئی، آج بھی رب سے وعدہ کر لے. سورہ حجر کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. اے میرے محبوب پیغمبر محمد کریم علیہ السلام، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں معاف کرنے والا مہربان ہوں. ہو گئی غلطیاں، آ جاؤ آج بھی اپنے رب سے سچا تعلق جوڑ لو، قیامت کی سختی سے بچ جاؤ گے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. میرے بندوں کو بتا دو جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، بڑے گناہ کر بیٹھے، گناہوں کے ڈھیر لگا بیٹھے، آج بھی رب کے پاس آ جائے. آ جاؤ، رب سے خالص توبہ کر لو، رب سے تعلق جوڑ لو. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. فرمایا اگر تم سے غلطیاں ہو گئے، خطاؤں کے گناہوں کے ڈھیر لگ گئے، پہاڑ بن گئے، آ جاؤ آج میں رب سے تعلق جوڑ لو، میں صرف گناہوں کو معاف نہیں کروں گا بلکہ ان پہاڑ جیسے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا. یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا. اگر ہو گئی غلطی آ جاؤ، اب بھی آ جاؤ دروازے پہ. الا من تاب وآمن وعمل صالحا. لیکن شرط وہی عمل صالح، عمل صالح پھر کامیابی ہی کامیابی. آج اللہ نے یہ موقع دیا ہے، صرف یہ نہیں کہ رمضان میں ہماری کیا دلچسپی، کیا ذوق تھا، رمضان گیا تو ایمان بھی گیا، نہیں، زندگی کے آخری سانسوں تک عبادت کرنی. اللہ نے اپنے پیغمبر محمد کریم علیہ السلام کو فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ موت کا وقت آ جائے. یعنی زندگی کے آخری سانس تک اپنے رب کی عبادت کریں. کچھ مخصوص دنوں کے لیے نہیں،
ہفتوں اور مہینوں کے لیے نہیں، اس رب کی مستقل عبادت کرنی ہے۔ اپنے ذخیرہ کرو عمل صالح کا، یہ ہے زاد راہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب موت کا وقت قریب آیا تو زار و قطع رو رہے تھے۔ صحابہ تسلی دینے لگے کہ موت تو اٹل فیصلہ ہے، رب کا امر ربی ہے، اس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا جواب دیتے ہیں؟ مجھے موت سے کوئی غم نہیں، موت سے کوئی ڈر نہیں، موت نے تو آنا ہی ہے، میں رو اس لیے رہا ہوں کہ سفر آخرت کا بڑا طویل ہے، میرے پاس زاد راہ بڑا کم ہے، نیکیاں کم ہے، اعمال کم ہے۔ جن کی کیفیت یہ ہے کہ جن کا اٹھنا بیٹھنا دین سیکھنا کس سے؟ کائنات کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا حال یہ ہے کہ ہمارے پاس عمل کم ہے، زاد راہ کم ہے۔ کبھی ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اپنا جائزہ لیں کہ ہمارے پاس عمل کتنا ہے۔ عمل صالح کامیابی کے لیے ہے، اگر عمل صالح ہے تو پھر عزت ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، میدان محشر میں جہاں لوگ پریشان ہیں، زار و قطع رو رہے، رو رو کر آنکھوں سے آنسو ختم ہو گئے، آنسو کے بدلے خون بہنے لگ گیا، اس قدر روئیں گے کہ ان کے آنسوں میں کشتیاں چلائیں تو کشتیاں چل پڑے، اس قدر رو رو کر ان کے آنسو جمع ہو جائیں، لیکن فائدہ کوئی نہیں۔ اس میدان محشر کے اندر کون خوش نصیب؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جس کے پاس نیک عمل ہے سیدھے ہاتھ میں جنت کا ٹکٹ پکڑا دیا جائے گا، خوش نصیب، جا تو سیدھا جنت میں چلا جا، کوئی غم نہیں۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ کیا خوش نصیبی ہے، فرشتے استقبال کر رہے ہیں، خوشخبریاں دے رہے ہیں، سلامتی ہو، السلام علیکم، مبارکباد ہے، قابل تحسین قابل قدر ہو تم لوگ، دنیا کے اندر بڑی محنت کی، آؤ آج جنت کی طرف چلے جاؤ، جنت کی طرف چلے جاؤ، کوئی تمہارے اوپر غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ طبتم فادخلوها خالدین ادخلوها بسلام آمنین، بڑی سلامتی کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ، بڑے امن کے ساتھ، بے خوف ہو کر جنت میں چلے جاؤ، بشارتیں ہیں، خوشخبریاں، لیکن شرط یہ ہے عمل صالح، عمل صالح شرط ہے کامیابی کے لیے۔ اگر عمل ہے تو پھر کامیابی ہے، ورنہ ناکامی ہے، بڑے سے بڑا شخص کیوں نہ ہو۔ نوح پیغمبر علیہ السلام جب لخت جگر بیٹا ڈوب رہا تھا، آواز لگائی، اے اللہ ان ابنی من اہلی، یہ تو میرا بیٹا ہے، میرا لخت جگر ہے، ان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، اے اللہ تیرا وعدہ تھا کہ نوح پیغمبر تمہیں کبھی نادم و شرمندہ نہیں کروں گا۔ اللہ اس سے بڑی میرے لیے پریشانی کون سی ہو سکتی ہے؟ باپ کی محبت، باپ کے سامنے بیٹا جہنم کی وادیوں میں جل رہا ہو، پانی میں غوطے کھا رہا ہو، باپ کہاں برداشت کر سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، او میرے پیغمبر، محبوب پیغمبر نوح علیہ السلام، یہ تیرے اہل میں سے نہیں۔ اللہ کیوں نہیں فرمایا انہ عمل غیر صالح؟ اس کے پاس صالح عمل نہیں، نیک عمل نہیں، چاہے وقت کا پیغمبر نبی کیوں نہ ہو،
اس کی بھی اولاد جنت میں نہیں جا سکتی جب تک کہ اس کے پاس عمل صالح نہ ہو۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اپنے پیغمبروں کو بھی یہی حکم دیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اللہ نے نبیوں کو بھی یہی حکم دیا، او میرے پیغمبروں، او میرے رسولوں، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، عمل صالح کرو۔ یہ مت سمجھو کہ اللہ نے تمہیں نبوت کا تاج تمہارے سروں پہ سجا دیا یہی کامیابی ہے، نہیں، واعملوا صالحا۔ تمہارے لیے بھی کامیابی و کامرانی تب ممکن ہے جب تمہارے پاس عمل صالح ہوں گے، نیک عمل ہوں۔ جب پیغمبر بھی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اس کے پاس عمل صالح نہ ہو، تو اور کون ہے؟ کتنی بڑی بات ہے۔ لوط پیغمبر ہے، نوح علیہ السلام پیغمبر ہے۔ اللہ کا قرآن سورہ طارق، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ اللہ پاک فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی، دونوں پیغمبر ہیں، بیویاں جہنم میں جا رہی ہیں، پیغمبر اپنی بیویوں کو بھی نہیں بچا سکے، کیوں؟ عمل صالح نہیں، نہ اپنی اولاد کو بچا سکتے ہیں، نہ اپنی بیویوں کو بچا سکتے ہیں، نہ رشتہ داروں کو بچا سکتے ہیں اس وقت جب تک کہ ان کے پاس عمل صالح نہ ہو۔ یہی وجہ ہے نبی کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خیر الورا، افضل الانبیاء، سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لاڈلی اور پیاری لخت جگر اپنی بیٹی کو بلاتے، یا فاطمہ۔ اس سے بڑی مثال کیا تھا؟ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء کے سردار، جن کو اللہ نے شرف، یہ مقام، یہ عزت عطا فرمائی ہے، میدان محشر سجا ہوگا اور ایک ہی علم ہوگا جو نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگا، سارے انبیاء بھی اس علم کے نیچے جمع ہو گئے۔ کتنا بڑا مقام ہے۔ نبی علیہ السلام اپنی لخت جگر، اپنی لاڈلی اور پیاری بیٹی کو بلاتے، یا فاطمہ سلینی من مالی ما شئت، اور میری لخت جگر دنیا کے اندر اگر کوئی مطالبہ کرنا ہے تو کر لو، کوئی چیز چاہیے تو دلا سکتا ہوں، کوشش کروں گا، لیکن اعملی شاید تیرے دل میں ہو کہ میں، میرا باپ تمام پیغمبروں کا سردار، سید الورا، افضل الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر بیٹی ہوں، میں بچ جاؤں گے قیامت کے دن۔ فرمائے نہیں، اعملی، عمل صالح کر لو، نیک عمل کر لو، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اور میری لخت جگر میری بیٹی ہے، اگر اللہ نے قیامت کے دن کسی گناہ کی وجہ سے پکڑ لیا تو میں محمد نہیں چھڑا سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، تمام کائنات کے سردار، خیر الورا پیغمبر اپنی بیٹی کو بھی نہیں بچا سکتے تو اور کون ہے؟ سب میں قرآن پڑھ کے بتا رہا ہوں، جس قرآن کے اوپر ہم سب کا ایمان ہے کہ یہ سچی کلام ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے حق ہونے میں کوئی شک ہی نہیں، ایک ایک بات سچی ہے، جس کی شد مد زبر زیر پر بھی شک نہیں، جس نے شک کیا وہ ایمان سے خارج ہو گیا۔ وہ کلام پڑھ کر سمجھانا یہ چاہتا ہوں، سب سے پہلے اپنے آپ کو، اپنے دوستوں، بھائیوں، بچوں، اپنی عزت اور باوقار ماں اور بیٹیوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ دنیا، یہ عارضی مقام ہے، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، یہ دنیا کی رنگینیاں یہاں رہ جائیں گی، یہ ٹھاٹ باٹ، یہ رونقیں یہاں رہ جائیں گی،
یہ بنگلے، یہ کوچاں، یہ مکان، سب کچھ یہاں رہ جائے گا، اگر آپ کے ساتھ کوئی چیز جائے گی تو عمل صالح ہے۔ آج اللہ نے موقع دیا ہے، کل قیامت کے دن بندہ پچھتائے گا اور کیا کہے گا؟ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا۔ بات وہی ہے، اے اللہ اس دن کے بارے مجھے بتایا جاتا تھا لیکن اس وقت بات مجھے سمجھ میں نہ آئی، دنیا کی محبت مجھ پہ غالب آ گئے۔ ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ظالمین۔ دنیا کی محبت، دنیا کا جاہ و جلال، دنیا کی بہاریں، دنیا کی رنگینیاں میرے دل میں پیوست ہو گئے، میرے انگ انگ میں وہ جم گئے، بس میں بھول گیا۔ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا۔ اللہ ایک دفعہ دنیا میں واپس لوٹا دے، اب عمل صالح کر کے آؤں گا، کیونکہ دیکھ لیا کہ یہاں کامیابی دولت سے نہیں، حسب و نسب سے نہیں، حسن و جمال سے نہیں، مال و بنگلے کوٹھیوں سے نہیں ہے، یہاں کامیابی کا معیار اگر ہے تو وہ صرف ایک چیز ہے، وہ عمل صالح ہے۔ اس لیے خود کہہ رہے نعمل صالحا، اللہ اب ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دے، نعمل صالحا، نیک عمل کر کے آؤ۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، سارا قرآن پڑھ پڑھ کے سمجھایا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کا کلام سچا ہے، اللہ کا کلام سچا ہے۔ اب بھی آج بھی اپنی زندگیوں کو سنبھال لے، کوئی پتہ نہیں کسی وقت بھی بلاوا آ جائے، پھر بندہ پچھتائے گا، لیکن اس وقت کا پچھتاوا کوئی فائدہ نہیں دے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ لا یسأل حمیم حمیما، گہرے سے گہرا دوست، رشتہ دار، بھائی، کوئی کام نہیں آئے۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، نہ بیوی کام، نہ ماں کام، نہ بیٹا کام، نہ اولاد کام، نہ رشتہ دار، کوئی کام نہیں آئیں گے۔ اگر کام آنے والی کوئی چیز ہے تو عمل صالح ہے۔ جو میں نے شروع میں سورت پڑھی اس میں بھی اللہ رب العالمین ہمیں اسی چیز کی طرف تنبیہ فرما رہے ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ قسم ہے زمانے کی، پورے انسان نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ ان الانسان لفی خسر، سارے انسان نقصان میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ بات وہی آگے، ہاں وہ نقصان سے بچ گئے، وہ ذلت سے بچ گئے، وہ ندامت سے بچ گئے، کل قیامت کے دن رسوائی سے بچ گئے۔ کون لوگ؟ جنہوں نے عمل صالح کر لیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔